شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ناظرین سلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج ہمارے پروگرام کا چوتھا دن ہے، ہم آپ کا اپنے اس بہار رمضان کے پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو چوتھے رمضان کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں چوتھے دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے اور دعا میں ہم اللہ سے کون سی چیزوں کو طلب کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک۔ اب اس دعا میں ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، اے میرے اللہ، اے پروردگار، قونی، تو مجھے قوت دے، تو مجھے طاقت دے، فی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں کس چیز کی قوت اور کس چیز کی طاقت؟ علی اقامت امرک، تاکہ میں اقامہ کر سکوں، قائم کر سکوں تیرے امر کو۔ پروردگارہ، میں دعا مانگتا ہوں، تجھ سے گڑ گڑاتا ہوں، طلب کرتا ہوں، قوّنی، تو مجھے قوت دے دے، طاقت دے دے، کیونکہ ہم نے بہت سارے افراد کو دیکھا ہے کہ یقیناً علم حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کر پاتے۔ بہت سارے لوگ اچھی باتیں تو کر لیتے ہیں لیکن اچھی باتوں کو اپنے اندر نہیں اتار پاتے۔ بہت سارے افراد علم دین حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم دین کے اوپر عمل نہیں کر پاتے، یہ سوچ کر کے کہ میں ایک عالم ہوں، میں ایک شاعر ہوں، یا میں ایک قابل انسان ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں۔ لیکن پروردگارہ، اگر تو طاقت نہیں دے گا، اگر تو قوت نہیں دے گا تو ہمیں معلوم ہے کہ نماز شب کا پڑھنا بہت ثواب رکھتا ہے، لیکن جب میں نماز شب پڑھوں گا تو اس کی فضیلت ملے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ نماز کا اقامہ کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ نماز اگر پڑھ لوں گا تو تیری بارگاہ میں قبول ہو جاؤں گا۔ تو پروردگارہ، اسی چیز کی میں تجھ سے قوت مانگتا ہوں، طاقت مانگتا ہوں، تاکہ تو مجھے حوصلہ دے کہ جس طریقے سے تو نے اوروں کو حوصلہ دیا، اگر قوت نہیں ہوگی تو پھر میں تیرے امر کو کیسے زندہ کروں گا۔ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اور اے میرے پروردگار، تو مجھے مزہ چکھا، فی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، حلاوۃ ذکرک، اپنے ذکر کی مٹھاس کو، کیونکہ ہم رمضان میں روزہ رکھ کر کے کھانے کا ذائقہ تو لینا چاہتے ہیں لیکن عبادتوں کا ذائقہ تو عطا کرے گا۔ عبادتوں کا ذائقہ اگر تو نہیں دے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس کا ذائقہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ذائقہ پتہ چل جاتا ہے، انسان کی رغبت اور انسان کی ہمت آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ اسی کی بنیاد پر بہترین کام کرتا ہے، کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جناب قاسم نے بتایا تھا کہ موت کسے کہتے ہیں؟
کہا تھا احلا من العسل، تو انہوں نے موت کے ذائقے کو چکھا تھا، تب جا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پروردگارا تو مجھے اس مہینے میں عبادتوں کی مٹھاس سے روشناس کر، شناسا کر، پہچنوا دے، تاکہ تیری بارگاہ میں میں کھڑا ہو جاؤں تو اگر میری زبان سے اللہ اکبر نکلے تو اس اللہ اکبر کا مصداق صرف تیری ذات ہونی چاہیے۔ لے ادائے شکرک، اور اے میرے پروردگار میں کیوں تجھ سے قوت مانگتا ہوں تاکہ اس قوت کی بنیاد پر میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے نعمتیں تو دی ہیں لیکن احساس نعمت کم دیا ہے۔ تو نے مجھے ساری چیزیں عطا تو کی ہیں لیکن اس کو محسوس کرنے کی طاقت کم دی ہے۔ مجھے پتہ ہے قوت بینائی میرے اندر ہے، لیکن اس بینائی کو اگر میں نامحرموں سے بچا جاؤں تو اس کا صحیح استعمال ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ تو نے قوت شنوائی ہمیں دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، تو اب اگر میں اس سے غیبت نہ سنوں تبھی تو شکر ادا کروں گا۔ مجھے پتہ ہے تو نے مجھے قوت شامہ دیا ہے، سونگھنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن بہت سارے افراد ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر حمام سے نہا کر کے نکلیں گے تو خوشبو کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تجھ سے قریب نہیں ہے، لاکھ وہ دنیا کے پانی سے نہا لے، اس کے بدن سے اور اس کی روح سے خوشبو آ نہیں سکتی۔ بکرمک، اے میرے پروردگار میں تجھ کو تیری بزرگی کا واسطہ، تجھ کو تیری عزت و جلالت کا واسطہ دیتا ہوں۔ وَاحْفَظْنِی فِیہ، تو مجھے اس مہینے میں بچا دینا، میری حفاظت کر لینا، مجھے گناہ کرنے سے باز رکھنا تاکہ کم سے کم میں امان میں رہوں اور سکون سے تیری عبادت کر سکوں۔ بے حفظ کا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو مجھے نہیں بچائے گا تو پھر کون بچائے گا؟ وسترک، اور اگر تو ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ نہیں ڈالے گا تو پھر کون ڈالے گا؟ یا ابصر الناظرین، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، اس لیے کہ تو ستار العیوب ہے، اس لیے کہ تو گناہوں کو چھپانے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اب اگر تو نہیں چھپائے گا تو تجھ سے بڑا دیکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آج دنیا کا حال یہ ہے کہ اگر اسے ذرا سے عیب پتہ چل جاتے ہیں تو ڈھڈورا پیٹنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری عزت نیلام ہوتی ہے اور ہم اسی کی خاطر نہ تیری بارگاہ میں آ پاتے ہیں نہ سماج کے رہ پاتے ہیں۔ تو اے میرے پروردگار تو مجھے قوت دینا تاکہ تیرے امر کو زندہ کر سکوں، تو مجھے مٹھاس دینا، ذائقہ دینا تاکہ تیرا ذکر کر سکوں، اور اس کے علاوہ مجھے شکریہ ادا کرنے کی طاقت دے دینا، اسباب کو فراہم کر دینا اپنی بزرگی کی وجہ سے، اور تو مجھے بچا لینا اس لیے کہ تو ہی دیکھنے والا ہے اور تو ہی بچانے والا ہے۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو چوتھے روزے کا ثواب بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں چوتھے روزے کا ثواب عرض کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا، خداوند عالم چوتھے دن جنت میں تمہیں 70,000 محل عطا کرے گا، اور ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور ہر حور کے لیے 1000 کنیزیں ہوں گی، اور ان میں سے ہر ایک اس دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ چوتھے دن کے روزے کا ثواب ہمیں اتنا عطا کرے گا کہ جتنا بھی اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اس سے بہتر اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ جناب آج ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو ان سوالوں کا جواب دیں۔ جناب ہمارا پہلا سوال، کیا ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم قرآن کو بنا ترجمے کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیا ہم رمضان میں قرآن بغیر ترجمہ کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو ناظرین، جواب بہت آسان ہے کہ ہم رمضان میں قرآن کو بغیر ترجمہ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زبان میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ جناب، ہمارا دوسرا سوال، کیا ہم رمضان کے دنوں میں لوڈو کھیل سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال بہت اچھا کیا ہے، کیا رمضان میں لوڈو کھیل سکتے ہیں؟ دیکھیں، لوڈو کھیلنا بغیر کسی کنڈیشن کے اور شرط کے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ تضییع اوقات، وقت کی بربادی نہ کر کے اس میں معارف اہل بیت، تلاوت قرآن، دعا اور دیگر مسائل کی طرف توجہ دے تو زیادہ بہتر ہے۔ جناب، ہمارا تیسرا سوال، اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں اور ہمیں بار بار تھوک آ جائے تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ اگر کسی کو رمضان میں بار بار حالت روزہ میں تھوک آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، اور اگر زیادہ تھوک اکٹھا ہو جا رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو تھوک دیں، لیکن اگر تھوک خود بخود بغیر نگلے ہوئے حلق میں چلا جاتا ہے تو آپ کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جناب، ہمارا چوتھا سوال، جہیز میں ملی ہوئی جا نماز پر کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے، جہیز میں ملی ہوئی جا نماز پر نماز پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو شاید کہیں سوال کرنے والے کا مقصود یہ ہو کہ بغیر اجازت کے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نماز پڑھنے سے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں اذن فہوا کے تحت، اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ اجازت نہیں ہے تو ہمیں پھر اس کے اوپر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بہار رمضان کے برنامے کو لائک کیا، کمنٹ کیا، شیئر کیا۔ اگر آپ کے پاس رمضان سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ قائم کریں یا ہمارے واٹس ایپ پہ اپنے سوالوں کو بھیجیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔